بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اردو کی بک سٹارٹ کی تھی 8 کلاس کی، اور لاسٹ لیکچر تک ہم نے اس کے جو ان سے فرسٹ 15 لیسن ہیں ان کو کمپلیٹ کر لیا ہوا تھا۔ ان ساری ویڈیوز کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اب ہم اس کا لیسن نمبر جو 16 ہے یہ سٹارٹ کرتے ہیں، خواتین کا احترام اور مقام۔ اس چیپٹر میں ہم خواتین یعنی کہ عورتوں کے احترام کے بارے میں اور عورتوں کا کیا مقام ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کے جو سے یہ الفاظ ہیں یہ ریڈ کر لیتے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے حقوق، جس کے میننگ آئیں گے فرائض۔ اگلا لفظ ہے حدود، جس کے میننگ آئیں گے حد کی جمع۔ فلک، اس کے میننگ ہے آسمان۔ اگلا لفظ ہے حیثیت، جس کے میننگ ہے صلاحیت۔ اگلا لفظ ہے نفقہ، جس کے میننگ ہے ضروریات زندگی۔ یہ تھے اس سبق کے الفاظ۔ اب ہم اس سبق کا خلاصہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر زمین پر اتارا ہے۔ مردوں اور خواتین کے الگ الگ حقوق و فرائض اور ذمہ داریاں متعین کی ہیں۔ اگر ہم آغاز اسلام کے وقت عربوں کی حالت کا جائزہ لیں تو اس دور جہالت یعنی کہ جہالت کے دور میں عورتوں کے کوئی حقوق نہ تھے۔ عورت کو کسی بھی حیثیت میں عزت نصیب نہ ہوتی تھی۔ جہالت کے ان اندھیروں میں شمع رسالت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی چمکی اور پورے عرب کو منور کر گئی۔ یعنی کہ ان جہالت کے اندھیروں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی شمع روشن ہوئی اور ہر چیز کو چمکا گئی۔ رفتہ رفتہ عربوں کا ذہن بدلنے لگا اور اسلام کی روشنی ان کے خیالات کو بدلنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو مثال بنا کر اہل عرب کی تربیت کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امہات المومنین کو جس عزت و تکریم سے نوازا وہ بھی رہتی دنیا تک نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو خاندان کے لیے باعث رحمت قرار دیا اور اسے روز قیامت اپنے والدین کے لیے باعث شفاعت قرار دیا۔ حدیث پاک ہے، ترجمہ ہے جس کسی کی بیٹی ہو پھر وہ اسے زندہ درگور نہ کرے اور نہ اس کی توہین کرے اور نہ لڑکے کو اس پر ترجیح دے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اب اس سے آگے ہے، اللہ تعالیٰ نے ماں کو کس قدر بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت جیسی اعلیٰ نعمت رکھی۔ عورت 4 بنیادی حیثیتوں میں ہمارے سامنے آتی ہے: ماں، بہن، بیوی اور بیٹی۔ اسلام نے عورت کو ہر روپ میں عزت و احترام کے قابل ٹھہرایا۔ آج کی خواتین ڈاکٹر، انجینئر، کمپیوٹر کے شعبہ میں ماہر اور قابل استاد بھی ہیں۔ پاک فوج اور فضائیہ میں اعلیٰ عہدوں پر خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ پاکستان کی زمین قابل اور محنتی خواتین کی ایک بڑی تعداد ہمیشہ سے ہر شعبہ زندگی میں ملک کا نام روشن کرتی آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق و فرائض فرمائے ہیں۔ خواتین کے حقوق کے حوالے سے معاشرے میں آگاہی اور شعور پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ تھا اس سبق کا خلاصہ۔ اب آگے ہے اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی۔ ہم نے سبق کی ریڈنگ نہیں کی لیکن جو مشکل الفاظ کے معنی ہے وہ ہم یہاں کر لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے اشرف المخلوقات، مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ۔ اب اس سے آگے ہے متعین، جس کے میننگ ہے طے شدہ۔ اگلا لفظ ہے حدود و قیود، جس کے میننگ ہے حدیں اور پابندیاں۔ تکریم، اس کے میننگ آئیں گے عزت۔ ناروا، اس کے میننگ ہے خلاف شان۔ اگلا لفظ ہے چشم فلک، جس کے میننگ ہے نگاہ آسمان۔ عیاں، اس کے میننگ ہے کھلا ہوا۔ اگلا لفظ ہے درگور، اس کے میننگ ہے مر جائے، قبر میں جائے۔ شانہ بشانہ، ساتھ ساتھ۔ اگلا لفظ ہے ہم وطن، اس کے میننگ ہے ایک ہی ملک کے رہنے والے۔ اگلا لفظ ہے بخوبی، جس کے میننگ ہے اچھی طرح سے۔ واقف، اس کے میننگ ہے آگاہ، جاننے والا۔ اگلا لفظ ہے رفتہ رفتہ، اس کے میننگ ہے آہستہ آہستہ۔ امہات المومنین، اس کا میننگ ہے مومنوں کی مائیں۔ ترجیح، اس کا میننگ ہے فوقیت۔ اور آخری لفظ ہے نان و نفقہ، جس کے میننگ ہے روٹی کپڑا۔ یہ تھے اس کے الفاظ معنی۔ اب آگے ہے اس سبق کی مشق۔ اس کی مشق کا پہلا سوال ہے، سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا درجہ عطا کیا ہے؟ اس کا جواب آئے گا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا ہے۔ اگلا سوال آئے گا، اسلام سے قبل عربوں کے کیا حالات تھے؟ اس کا جواب ہے، اسلام سے قبل عربوں کے بہت برے حالات تھے۔ وہ جہالت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ خواتین کے ساتھ برا سلوک کرتے اور اس دور جہالت میں عورتوں کے کوئی حقوق نہ تھے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے، قبل اسلام لڑکیوں یا بیٹیوں سے کیا سلوک کیا جاتا تھا؟ اس کا جواب آئے گا، قبل اسلام یعنی کہ اسلام سے قبل بیٹی کی پیدائش پر بجائے خوشی منانے کے 100 کا سا سما ہوتا تھا۔ بعض مقامات پر دو بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا،
یعنی کہ بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، عورت کو کسی بھی حیثیت میں عزت کی زندگی نصیب نہ ہوتی تھی۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے، بیٹی کے متعلق اسلام کے کیا احکامات ہیں؟ اس کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو خاندان کے لیے باعث رحمت قرار دیا ہے اور اسے روز قیامت اپنے والدین کے لیے باعث شفاعت قرار دیا ہے۔ اسلام نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ بیٹے اور بیٹی میں کسی قسم کا فرق نہ رکھا جائے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح عزت سے نوازتے؟ اس کا جواب آئے گا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے، بیٹی کے والدین کو اسلام نے کیا خوشخبری سنائی ہے؟ اس کا جواب آئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 انگلیاں جوڑ کر اشارہ فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، وہ اور میں ایک ساتھ ان 2 انگلیوں کی طرح جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی کہ انگلیوں کا ساتھ ملائے تو وہ بالکل ساتھ جڑ جاتی ہیں، ان 2 انگلیوں کی طرح ساتھ مل کر جنت میں جائیں گے۔ اب اگلا سوال ہے، اسلام نے مردوں کو بیویوں کے معاملے میں کیا حکم دیا ہے؟ اس کا جواب ہے، اسلام نے مردوں کو بیویوں کے معاملے میں حکم دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی تمام ضروریات پوری کریں، اس کے نان و نفقہ کا اپنی حیثیت کے مطابق انتظام کرے، اس سے نرمی اور شفقت سے پیش آئے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے، سوال نمبر 2، مدرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں کہ جو سے نیچے سوال دیں ان کے تفصیل سے جواب دینے ہیں۔ الف والا ہے، احادیث کی مدد سے بتائیے کہ اسلام نے بیٹی اور ماں کو کیا مقام عطا کیا ہے۔ اس کا جواب آئے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو مثال بنا کر اہل عرب کی تربیت کی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش جس پیار اور شفقت سے کی وہ مثالی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امہات المومنین کو جس عزت و تکریم سے نوازا وہ بھی رہتی دنیا تک مثال ہے۔ حدیث پاک ہے، جس کسی کی لڑکی ہو پھر وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، نہ اس کی توہین کرے، نہ لڑکے کو اس پر ترجیح دے، اللہ تعالی سے جنت میں داخل کریں گے۔ اسلام نے ماں کو جو مقام عطا کیا ہے سب ہی اس سے واقف ہیں۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ماں کو اللہ نے کس قدر بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب بے والا ہے، پاکستان میں عورتوں کے ساتھ کیا امتیازی سلوک روا رکھا جاتا ہے؟ اس کا جواب آئے گا، پاکستان میں عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، عورتوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، عورتوں پر تشدد کیا جاتا ہے، عورتوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، عورتوں کو جسمانی اور ذہنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات باپ کی وراثت میں بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا یا زبردستی ان کو بیٹے کے حق میں دستبردار ہونے کا کہا جاتا ہے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے، سوال نمبر 3، متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف والا ہے، اللہ تعالیٰ نے مردوں اور خواتین کے لیے الگ الگ متعین کیے۔ اس کا جواب آئے گا، حقوق و فرائض۔ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ ہر شعبہ زندگی میں جھنڈے گاڑ رہی ہیں اپنی قابلیت کے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی پرورش جس پیار اور شفقت سے کی وہ تھا مثالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کو جس عزت و تکریم سے نوازا وہ نمونہ ہے۔ اب اس سے اگلا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو خاندان کے لیے قرار دیا باعث رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو روز قیامت اپنے والدین کے لیے قرار دیا باعث شفاعت۔ اب اس سے اگلا سوال ہے، سوال نمبر 4، سبق کے مطابق خالی جگہ پر کریں۔ اسلام سے قبل ڈیش کے کوئی حقوق نہ تھے عورتوں۔ بیٹی کی پیدائش پر ڈیش کا سما ہوتا تھا سوگ۔ رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربوں کو عورتوں کے ڈیش سے آگاہ کیا، مقام و مرتبے۔ اگلا دال والا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آمد پر ڈیش ہو جاتے کھڑے۔ اسلام نے بیٹی کو خاندان کے لیے ڈیش قرار دیا باعث رحمت۔ بیٹی روز قیامت والدین کے لیے باعث شفاعت ہے۔ اب اگلا ہے، ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے۔ آج کل خواتین مردوں کے ڈیش کام کر رہی ہیں شانہ بشانہ۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا کویسچن نمبر 5 ہے، دیے گئے الفاظ کے جملے بنائیں۔ کن الفاظ کے جملے بنانے ہیں؟ پہلا لفظ ہے سرزمین، اس کا جملہ ہے ہمیں اپنی سرزمین سے بے حد پیار ہے۔ اگلا لفظ ہے دور جہالت،
دور جہالت میں لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اگلا لفظ ہے سوگ۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد پورے ملک میں سوگ کا احساس سما تھا۔ اگلا لفظ ہے منور۔ اس کا جملہ ہے سورج نکلنے کے بعد ہر چیز منور ہو جاتی ہے۔ اگلا لفظ ہے وراثت۔ اس کا جملہ آئے گا اسلام نے لڑکیوں کا وراثت میں حصہ رکھا ہے۔ یہ ہے اس کا آنسر کویسچن نمبر 5 کا۔ اب آگے کویسچن نمبر 6 ہے، دی گئی مثال کے مطابق درست مترادف کالم جی میں لکھیں کہ ان کا جون سا مترادف ہے وہ اس میں سے ڈھونڈ کر کالم جی میں لکھنا ہے۔ گاؤں، اس کا مترادف ہے دیا، وہ یہاں پہ آئے گا کالم جی میں دیا۔ غریب، اس کا مترادف ہے مفلس، اور وہ یہاں کالم جی میں اس کے بالکل سامنے لکھ دیں گے مفلس۔ اگلا لفظ ہے قرض۔ اس کا مترادف ہے ادھار، وہ یہاں پہ لکھ دیں گے ادھار۔ دانا، اس کا مترادف عقل مند، وہ یہاں پہ لکھ دیا ہے۔ رحم دل، اس کا مترادف مہربان، وہ یہاں پہ آ گیا مہربان۔ مصیبت، تکلیف، یہ آ گیا تکلیف۔ حقدار، مستحق، سامنے لکھ دیں گے مستحق۔ بوڑھا، اس کے آئے گا ضعیف، وہ یہاں سامنے آ جائے گا ضعیف۔ یہ ہے آنسر کویسچن نمبر 6 کا۔ اب آگے ہے کویسچن نمبر 7۔ دی گئی مثال کی روشنی میں تلازمات لکھیں کہ یہ الفاظ جو دیے ہوئے ہیں ان کے تلازمات لکھنے ہیں۔ ایک مثال دی ہوئی ہے باغ، اس کے تلازمات یعنی کہ باغ میں جو جو چیزیں پائی جاتی ہیں، پودے، پرندے، تتلیاں، درخت، پھول، انسان۔ اب اگلا لفظ ہے بس سٹاپ۔ اس کے تلازمات آئیں گے بسیں، مسافر، کنڈکٹر، ڈرائیور، ٹکٹیں، سامان۔ یہ ساری چیزیں بس سٹاپ میں پائی جاتی ہیں۔ ہسپتال میں کیا کیا پایا جاتا ہے؟ ڈاکٹر، مریض، نرسیں، دوائیاں، آپریشن تھیٹر اور ایمبولینس۔ اب اگلا لفظ ہے سکول۔ اس کے تلازمات طلبہ، اساتذہ، جماعت کے کمرے، کتابیں، کاپیاں، بیگ اور تختہ تحریر یعنی کہ جہاں پہ ہم لکھتے ہیں وائٹ بورڈ۔ اب آگے ہے ایئرپورٹ۔ اس کے تلازمات مسافر، سامان، جہاز، ایئر ہوسٹس، پائلٹ اور رن وے۔ اب اگلا لفظ ہے بازار۔ اس کے تلازمات دکانیں، گاہک، دکاندار، ٹھیلے، رکشے، گاڑیاں۔ اگلا لفظ ہے اسٹیڈیم۔ اس کے تلازمات کھلاڑی، میدان، لائٹس، کرسیاں، لوگ، امپائر۔ اب لاسٹ والا لفظ ہے مسجد۔ اس کے تلازمات نمازی، مؤذن، صفیں، قرآن مجید، امام اور لاؤڈ سپیکر۔ یہ تھا آنسر کویسچن نمبر 7 کا۔ اب آگے ہے کویسچن نمبر 8۔ مذکر اور مونث الفاظ کو الگ الگ متعلقہ خانوں میں درج کیجئے کہ یہ جون سے الفاظ دیے ہوئے ہیں ان میں سے مذکر ڈھونڈ کر مذکر والے خانے میں لکھنے ہیں اور مونث جون سے ہے وہ مونث والے خانے میں۔ پہلے یہ خواتین، قابل، حکومت، حقوق، فرائض، تصویر، علاقہ، کوشش، قیامت، قانون، خاندان، مقام۔ اب پہلے مذکر آئے گا قابل، اس سے اگلا حقوق، فرائض، علاقہ، قانون، خاندان اور مقام، یہ مذکر ہیں۔ اب باقی مونث میں آئیں گے خواتین، حکومت، تصویر، کوشش اور قیامت، یہ تھے مونث۔ اب اگلا سوال ہے کویسچن نمبر 9۔ درست اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں کہ یہ جون سے الفاظ دیے ہوئے ہیں ان پر اعراب لگا کر ان کے تلفظ واضح کرنے ہیں، تو ان پر اعراب لگا دیتے ہیں۔ فلاحی، قوانین، سرخرو، مناظر، حقوق، درگور، متعین، سما، شفاعت، شفقت، تعلیمات، صلاحیت، یہ اعراب لگا دیے ہیں۔ یہ ہے آنسر کویسچن نمبر 9 کا۔ اب کویسچن نمبر 10 ہے، ذیل میں فعل مجہول کے جملے دیے گئے ہیں، انہیں فعل معروف میں تبدیل کیجئے کہ یہ جو جملے دیے ہوئے ہیں ان کے فعل معروف میں ان کو کنورٹ کرنا ہے۔ پھل خریدے گئے، فعل معروف میں آئے گا ابو جان نے پھل خریدے۔ گڑھ بنایا گیا، اس کا فعل معروف معمار نے گڑھ بنایا۔ میچ کھیلا جائے گا، وہ میچ کھیلیں گے۔ برتن دھوئیں گے، باجی نے برتن دھوئے۔ گیند خریدی گئی، اس کا فعل معروف میں نے گیند خریدی۔ آخری ہے کام کیا گیا، اس کا آئے گا فواد نے کام کیا۔ یہ ہے آنسر کویسچن نمبر 10 کا۔ اب آگے کویسچن نمبر 11 ہے، مردوں اور عورتوں کے حقوق و فرائض پر مفصل مضمون تحریر کریں کہ مضمون لکھنا ہے مردوں اور عورتوں کے حقوق و فرائض کے بارے میں۔ اس کا جواب آئے گا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر زمین پر اتارا۔ اسلام نے بحیثیت انسان مردوں اور عورتوں کو برابری کا حق دیا ہے اور ان کے حقوق کا تحفظ بھی کیا ہے۔ اسلام نے مردوں کی طرح عورتوں کو بھی وراثت کا حق دیا ہے۔ قرآن مجید میں واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ ماں باپ کی وراثت میں لڑکیوں کا بھی حصہ ہے۔ اسلام میں شادی کے معاملے میں عورت کو اپنی مرضی اور پسند کا اظہار کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔
خواتین کے لیے تعلیم و تربیت کو اتنا ہی ضروری قرار دیا گیا ہے جتنا مردوں کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اسلام نے عورتوں کو جہاں ان کے حقوق سے روشناس کرایا ہے، وہاں ان پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد کی ہیں۔ اسلام میں عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ شریعت کے اصول کے مطابق زندگی بسر کرے۔ عورت کا بنیادی فرض یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تعمیر و تربیت کا کام اس طریقے سے کرے کہ وہ زندگی کے ہر موڑ پر نیکی اور بدی میں تمیز کر سکے۔ عورتوں کی طرح مردوں کے بھی کچھ حقوق و فرائض ہیں۔ مردوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے اس کی بیوی اس کی اطاعت و فرما برداری کرے، اس کا ہر لحاظ سے خیال رکھے۔ مرد باپ، بھائی، بیٹا یا شوہر کسی بھی روپ میں ہو، عورت کا محافظ ہوتا ہے۔ مرد کا ایک حق یہ بھی ہے کہ وراثت میں اس کا حصہ عورت سے دگنا ہوتا ہے۔ اسلام نے جنس کی بنیاد پر مرد کو مقام و مرتبہ عطا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داریوں اور اس کے فرائض کی وجہ سے اس کو سربراہ اور نگہبان بنایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق اور معاون ہیں۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں دونوں کے حقوق و فرائض برابر ہیں۔ اگر عورت کے ذمہ امور خانہ داری اور بچوں کی تربیت ہے تو مرد ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا پابند ہے۔ عورت کے ذمہ مرد کی خدمت و اطاعت ہے تو مرد کے ذمہ اس کا مہر اور تمام ضروری اخراجات کا انتظام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، عورتوں کے حقوق مردوں کے ذمہ ایسے واجب ہیں جیسے مردوں کے حقوق عورتوں کے ذمہ ہیں۔ یہاں تک تھا اس کا آنسر، اور یہاں پر ہم نے چیپٹر نمبر 16 کمپلیٹ سالو کر لیا ہے۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کا چیپٹر نمبر 17 جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔